اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن ثلاث، النائم حتی یستیقظ، وعن الصبی حتی یحتلم، وعن المجنون حتی یعقل، رواہ ابو داود۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج ہم خاص کر روزے سے متعلق جو روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی سے شرعی تکالیف اٹھا لی گئیں جنہیں شریعت نے معاف کر دیا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو سو رہا ہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور بچہ ہے جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے اس وقت تک احکام شریعت سے معاف ہیں، اور تیسرا وہ شخص ہے جو پاگل ہے یہاں تک کہ اسے عقل آ جائے، ہوش آ جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں پہلے ہم کو یہ جاننا ہے کہ احکام شریعت کے لیے کوئی بھی چیز شریعت کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو احکام شریعت لاگو ہونے کے لیے 3 چیزوں کا علم ضروری ہے۔ پہلی چیز اس مسئلے سے واقفیت، دوسری چیز ہوش اور حواس، یادداشت باقی ہو، تیسری چیز ہے ارادہ، قصد اور ارادہ۔ جب تک علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اللہ معاف کر دیتا ہے، ساتھ میں یادداشت بھی ہو، کہیں نسیان طاری نہ ہو، آدمی بھول نہ جائے۔ اگر آدمی بھول گیا ہے تو نسیان بھی شریعت کی نظر میں قابل معافی ہے، اور ارادے کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ جب تک یہ 3 چیزیں داخل نہیں ہوتی کسی روزے دار کے معاملے میں، اس وقت تک اس کا روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ اب ہم اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک مریض ہے، دوا استعمال کرتا ہے یا انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے اس کو، تو انجیکشن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک علاج کے لیے ہے اور ایک ہے غذا کے طور پر۔ جو بطور علاج ہے اس کی اجازت ہے شریعت میں، البتہ جو غذا کے طور پر، گلوکوز کے طور پر آدمی اگر دوا استعمال کرتا ہے یا گلوکوز استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو خاص کر کے علاج کے لیے انجیکشن وغیرہ کا استعمال جو ہے شریعت کی نظر میں جائز ہے، اس سے روزہ جو ہے خراب نہیں ہوگا، متاثر نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے بعض پیشنٹس ہیں، ہارٹ پیشنٹس، امراض قلوب ہارٹ پیشنٹس ہیں، ان کے لیے خاص طور پر 2 طرح کی گولیاں استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، اپنے جیب کے نیچے رکھتے ہیں، جیسے اسروڈیل ایک ٹیبلٹ ہے اور سوربیٹریٹ ایک ٹیبلٹس ہے، جو زبان کے نیچے رکھنے کے بعد اس کے لعاب کو عام طور پر مریض جو ہے اس کو نگل لیتا ہے۔ اگر ہارٹ پیشنٹ اس کے لعاب کو تھوک دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے روزے میں فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ شریعت نے روزے کے دوران کسی چیز کو چکھنے کی اجازت دی ہے، تو چکھنا روزے کو متاثر نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے ہارٹ پیشنٹ بھی اگر وقت ضرورت دوا استعمال کیا، اسروڈیل استعمال کیا یا سوربیٹریٹ جیسے ٹیبلٹ استعمال کیا، زبان کے نیچے رکھا لیکن احتیاط کے ساتھ اس کے لعاب کو تھوک دیتا ہے، تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طریقے سے بعض مریض ہوتے ہیں، آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے
یا کان میں کوئی ڈراپس وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے بھی خاص کر یہ ڈراپس جو ہیں جو اس کے علاج کے لیے ہوتی ہیں، اس میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی۔ اصول یہی ہے بطور غذا کوئی چیز نہ ہو، بطور علاج ہے تو اس سے نقصان نہیں ہوتا، روزے کا روزہ باقی رہتا ہے۔ البتہ جو دوا ناک کے راستے سے ڈالی جاتی ہے اور وہ حلق سے نیچے اتر جائے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ ابو داؤد و ترمذی کی روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی خوب چڑھاؤ، الا یہ کہ آپ روزے دار ہوں تو اس میں احتیاط کرو، اس لیے کہ ناک کا راستہ جو ہے حلق تک پہنچ کر کے باقاعدہ پیٹ تک پہنچنے کا امکان رہتا ہے۔ اس لیے جو دوا ناک میں استعمال کرتے ہیں اور وہ دوا جو ہے حلق کے راستے سے پیٹ تک پہنچ جائے، معدے تک پہنچ جائے، اس سے روزہ متاثر ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے بعض مریض ہیں تنفس کے مریض، وہ لوگ عام طور پر انہیلر استعمال کرتے ہیں، تو انہیلر کے استعمال کے صورت میں اس میں زیادہ سے زیادہ ہوا کے ساتھ دوا کے کچھ صفوف، کچھ ذرات ہوتے ہیں جو مریض کو راحت پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جو پھیپھڑے تک پہنچ کر اسے راحت پہنچاتی ہیں۔ اس کا مقصد بھی علاج ہے، اس کا مقصد غذا نہیں ہے، جس کے اندر غذائیت نہیں ہے، صرف علاج مقصود ہے، تو انہیلر کا استعمال روزے کی حالت میں بھی جائز ہے۔ پھر اسی طریقے سے بعض مریض ہیں بواسیر کے، پائلس مریض ہوتے ہیں، تو وہ لوگ دوا استعمال کرتے ہیں، کبھی انجیکشن کا مسئلہ پیش آتا ہے یا جو ہے دوا لگاتے ہیں، جہاں بیماری ہے اس جگہ میں کوئی آئنمنٹ لگاتے ہیں، اس سے بھی جو ہے روزے کا کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ بھی جو انجیکشن کے حکم میں ہوتا ہے۔ بواسیر کا مریض یہ سب دوا استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بعض مرتبہ آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اچانک بیمار ہو گیا، ہسپتال میں داخل ہوا، امراض معدے کی تحقیق کے لیے بعض آلات کا استعمال ہوتا ہے، اس کے منہ کے راستے سے رحم تک داخل کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے آلات کے داخل کرنے کی وجہ سے روزے میں فرق نہیں پڑتا، روزہ اس کا جو ہے باقی رہتا ہے، روزہ باقی رہتا ہے، روزے میں فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح خاص کر عورتوں کے شرمگاہ میں بعض مرتبہ بعض دوائیں استعمال کی جاتی ہیں علاج کے لیے، سیال ہوں یا جامد قسم کی کوئی بھی دوا استعمال کرتے ہوں، تو اس سے بھی جو ہے روزے میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب فطری مداخل میں شامل نہیں ہیں۔ عام طور پر فطری مداخل ہم جسے کہتے ہیں، کھانے پینے کے لیے آدمی جو راستہ اپناتا ہے اس منہ کا راستہ ہے، جس سے جو غذائیت پہنچائی جاتی ہے، غذا پہنچا کر کے آدمی کھاتا ہے پیتا ہے۔ لیکن مریض کے لیے، خاص کر کے بواسیر کے مریض کے لیے ہو یا کوئی اور دوا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، خاص کر کے پاخانے کے راستے سے وغیرہ، اس سے جو ہے چاہے وہ دوا حلق تک پہنچے، چاہے معدے تک پہنچے، پیٹ تک پہنچے، اس سے نقصان نہیں ہوگا روزے کا، اس لیے کہ یہ سب انجیکشن کے حکم میں آ جاتے ہیں اور ان کا روزہ باقی رہتا ہے، اور یہ فطری مداخل میں شامل نہیں ہوتے بواسیر کے مریض جو دوا استعمال کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض مریض جو ہیں سردی اور زکام کی وجہ سے بھانپ لیتے ہیں، خاص کر کے وکس کا استعمال ہوتا ہے، گرم پانی میں وکس ڈال کر کے باقاعدہ بھانپ لیتے ہیں تاکہ سردی کم ہو، زکام کم ہو، تو بھاپ لینا، ناک اور منہ کے ذریعے سے کھینچنا، اس سے بھی جو روزہ جو ہے خاص کر کے بھاپ لینے کی وجہ سے نقصان نہیں ہوگا، روزہ باقی رہے گا۔ یہ طریقہ بھی بطور علاج ہے، نہ کہ خاص کر کے بطور غذا نہیں ہے، یہ علاج کے حکم میں ہے، انجیکشن کے حکم میں ہے بس۔ اور اسی طریقے سے عام طور پر ہماری ماؤں اور بہنوں کا ایک مرض ہے، خاص کر کے بعض مخصوص بیماریاں ہوتی ہیں عورتوں کی، یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مقدر میں ساری عورتوں کے لیے حیض کا معاملہ ہے، تو یہ حیض کے ایام کو ٹالنے کے لیے دواؤں کا استعمال کرنا،
اس کے بارے میں علماء کی رائے، دو رائے تو ضرور ہے. بعض علماء نے مطلقاً اجازت دی ہے، لیکن شوہر کی اجازت کے ساتھ اور ماہر ڈاکٹروں کے مشورے کے ساتھ، بشرطے کہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو جسمانی اعتبار سے. لیکن دوسرا فتویٰ جیسے شیخ صالح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا فتویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دوا جو ہے خاص کر کے مضر ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں. حیض کا آنا ایک فطری مسئلہ ہے، طبعی مسئلہ ہے. جو چیز فطری ہے اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دینا چاہیے. طبعی چیز کو اگر آپ روکیں گے، فطری چیز کو اگر آپ روکیں گے، نیچرل طور پر ہر عورت کے لیے ایام مقرر رہیں، اللہ کی طرف سے مقرر رہیں، تو اس کو روکنا نقصان کا سبب بنتا ہے. بلکہ یہ دوا بعض مرتبے نقصان کا باعث ہوتا ہے اور ایام ماہواری کے اندر خلط ملط ہو جاتا ہے. سلسلہ رکنے کے بجائے بعض مرتبہ پھر طویل ہو جاتا ہے. عورت فرق نہیں کر سکتی کہ ایام حیض ہے یا ایام استحاضہ ہے، پھر عورت پریشان ہو جاتی ہے. اس لیے علماء کا مشورہ یہی ہے کہ اللہ کی تقدیر سے عورت راضی ہو جائے. اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے، خاص کر کے آدم علیہ السلام کی ساری بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے حالت احرام میں تھی، عمرے کے ارادے کے ساتھ. جب وہ پہنچے مکہ مکرمہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونا شروع کر لیے. اللہ کے نبی نے پوچھا ما لکی، تمہیں کیا ہوا؟ لعلکی نفستی، شاید تمہیں جو ہے حیض کے ایام آ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، بنات آدم بنات حوا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے. اسی لیے خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، یہ سب چیز مقدر میں ہے پہلے سے. ساری بنات حوا جو ہیں ان سب کے لیے یقیناً ایک آزمائش ضرور ہے، اس میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جہاں روزہ جو ہے ان دنوں میں حیض کی وجہ سے، ایام نفاس کی وجہ سے رکھنا منع ہے، لیکن ذکر و اذکار سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. حائضہ ہو یا حالت نفاس میں ہو، وہ عورتیں ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، تسبیحات میں مشغول رہیں، صدقہ خیرات، پھر اسی طریقے سے روزہ داروں کی خدمت، یہ سب چیزیں ایسی ہیں انشاءاللہ اجر و ثواب کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا. لیکن ان دواؤں کے استعمال سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، خاص کر کے بعض ڈاکٹروں نے یہاں تک فرمایا، بلکہ ان کا مشورہ ہے کہ یہ استعمال نہ کریں اس طرح کی گولیاں، یہ جو ہے یقیناً ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں گی، بعد میں پریشانیوں کا سبب بنیں گی. تو ان تمام حالات کے اندر خاص کر جب ایام حیض شروع ہو جائیں، بعض مرتبہ ہو سکتا ہے افطار سے کچھ منٹ پہلے ایام حیض شروع ہو جائیں، کبھی جو ہے کسی اور وقت میں آئے، اسے عورت یہ سمجھے کہ خاص کر کے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. صبر اور خاص کر کے حکم الہی کے مطابق روزہ رکھنا بھی ہے اور حکم الہی کے مطابق روزہ چھوڑنا بھی ہے. اگر حائضہ اگر روزہ چھوڑتی ہے تو اپنی مرضی سے نہیں چھوڑتی، بلکہ حکم الہی ہے، وہ شریعت کا حکم ہے. اگر آپ جو ہے اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو اس میں بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اس لیے کہ مسلمان کا کام ہی جو ہے اطاعت کرنا ہے، اوامر میں بھی اور اطاعت کرنا ہے نواہی میں بھی. کرنے کا حکم ہوا وہ کام کرنا ہے جو شریعت نے کہا، رکنے کا حکم ہوا اسے رک جانا. اس میں بھی ایک مسلمان کے لیے خاص کر کے اجر و ثواب سے معاملہ خالی نہیں ہوتا. پھر اسی طریقے سے ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ بعض روزے دار وقت گزارنے کے لیے ٹی وی میں مصروف ہو جاتے ہیں، کرکٹ میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اس سے شیخ صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وآلہ کہتے ہیں کہ اس سے روزے کا فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن روزے دار خاص طور پر اجر اور ثواب سے محروم رہے گا. روزے دار اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت میں ہو، نماز کی پابندی کرے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو، دینی کتابیں پڑھے، دینی چیزیں سنتا ہے تو اس میں اجر و ثواب ملے گا. لیکن لہو و لعب میں اگر مشغول رہا، کرکٹ دیکھتا رہا یا جو ہے خاص کر کے کچھ بیکار پروگرام کچھ دیکھتا رہا،
کھیل میں مصروف رہا، یہ سب چیزیں اس کے اجر و ثواب میں کمی کر دیتی ہیں۔ اس لیے روزے دار کا ان تمام چیزوں میں مشغول رہنا اس کے لیے اجر و ثواب کے اندر نقصان کا باعث ضرور ہوتا ہے۔ آخری چیز ایک یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ بعض روزے دار جو ہیں مسلسل سونے کی کوشش کرتے ہیں، مسلسل سوتے ہیں، یہاں تک کہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، بعد میں اٹھ کر کبھی قضا کر لیتے ہیں۔ یہ مسلسل سونا بھی جو ہے خاص کر کے انسان ایک روزے دار کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسلسل سوتے رہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے وہ شخص۔ اس کا سونا جو ہے بعض علماء کے فتوے کے مطابق نماز چھوڑ کر سونا، ذکر و اذکار چھوڑ کے سونا، روزے کے مقاصد سے دور ہو جانا، یہ سب اس کے لیے ایسے آدمی کا سونا جو ہے حرام ہے کہا بعض لوگوں نے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین وغیرہ کہتے ہیں کہ مستقل سو جانا، نماز کو چھوڑ دینا، ذکر و اذکار سے دور رہنا اور صرف سو کر ہی وقت گزار لینا، یہ حرام ہے روزے دار کے لیے۔ البتہ جو روزے دار ہے سوتا بھی ہے، نماز کے وقت میں نماز کی پابندی بھی کر لیتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، تسبیحات میں مشغول رہتا ہے، روزے کے تقاضے پورے کر لیتا ہے، تو اس میں جو ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس کا سونا جو ہے گناہ کا باعث نہیں بنتا۔ الغرض خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر روزے کے احکامات اور اس کے جو آداب ہیں ان سب کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں روزہ رکھنے اور عند اللہ اجر و ثواب پانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔